تھاٹ آف دا ڈے میں ایک بار پھر میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں، اور آج کا تھاٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ انتہائی اہم ہے، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ خدا کا کلام ہمیں بار بار اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ مذبح پر آگ جلتی رہے، وہ کبھی بجھنے نہ پائے۔ اور ابھی آج جو خدا کے پاک کلام کی تلاوت میں نے آپ کے لیے کی ہے، اپنے لیے کی ہے، اس میں پھر خدا نے 2 بار موسیٰ کو اس بات کی تلقین کی، تاکید کی خدا نے، اور کیا بار 6 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، اور مذبح پر آگ جلتی رہے اور کبھی بجھنے نہ پائے۔ پھر 13ویں آیت میں لکھا ہے، مذبح پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے، وہ کبھی بجھنے نہ پائے۔ اور آج اس مذبح پر آگ ہم کس طرح سے جلتی رہنے دے سکتے ہیں، کس طرح سے یہ آگ کبھی بجھنے نہ پائے، کس طرح سے اس آگ کو ہمیشہ جلائے رکھا جا سکتا ہے اپنی زندگیوں میں، کیونکہ جیسا کہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ میں، آپ، ہم سب شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں۔ ہمارا یہ بدن جو ہے یہ خدا کا مقدس ہے، خدا اس گھر میں رہتا ہے، یہ پاک ہے، اور اس مذبح پر آگ ہمیشہ جلتی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا مسحا، خدا کی حضوری، پاک روح کی آگ ہماری زندگیوں میں ہمیشہ جلتی رہنی چاہیے۔ کوئی دن ایسا نہ ہو، کوئی لمحہ ایسا نہ ہو، کوئی وقت ایسا نہ ہو کہ جو خدا کے پاک روح کی آگ ہماری زندگیوں میں سے بجھ جائے۔ عہد چاہے پرانا ہے چاہے نیا ہے، خدا وہی ہے جو پرانے عہد کا خدا بھی ہے اور نئے عہد کا خدا بھی ہے۔ خدا کی ریکوائرمنٹس بھی انسان سے وہی ہیں جو کہ وہ پہلے بھی تھیں اور آج بھی ہیں، اور آج بھی خدا یہی چاہتا ہے کہ مذبح پر سے آگ بجھنے نہ پائے۔ سو میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، ہر ایک نوجوان شخص جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، آج سے، ابھی سے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیجئے خدا کے لیے، خدا کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، اور کوشش آپ کی روح میں، آپ کے روح، بدن، جان میں خدا کی آگ ہمیشہ جلتی رہے۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خدا کو اپنا کوالٹی ٹائم دیجئے، خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیجئے، خدا کے پاک کلام کو پڑھیے، دعا کیجئے، روزہ رکھیے، اور خدا کے آگے گریہ زاری کیجئے اپنے وطن کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، کلیسیا کے لیے، عالمگیر کلیسیا کے لیے، تاکہ ہم سب اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کر سکیں۔ May God bless you، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج کا دن آپ سب کے لیے صحت، تندرستی اور زندگی بھرا ہو، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے لوکا کی انجیل، اس کا 4 باب، اور خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا، اور ابلیس اسے آزماتا رہا۔ ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی، اور ابلیس نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائے۔ یسوع نے اس کو جواب دیا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ اور ابلیس نے اسے اونچے پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں، اور اس سے کہا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے سپرد ہے، اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ بس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ اور وہ اسے یروشلم میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں یہاں سے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت، اور یہ بھی کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، مبادا تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، فرمایا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ جب ابلیس تمام آزمائشیں کر چکا تو کچھ عرصہ کے لیے اس سے جدا ہوا۔ پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا، اور سارے گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا، اور سب اس کی بڑائی کرتے رہے۔ اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے،
اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ سب نے ان پر گواہی دی اور ان پرفضل باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھیں تعجب کر کے کہنے لگے، کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ اس نے ان سے کہا، تم البتہ یہ مثل مجھ پر کہو گے کہ اے حکیم اپنے آپ کو تو اچھا جو کچھ ہم نے سنا ہے کہ کفرنہوم میں کیا گیا یہاں اپنے وطن میں بھی کر۔ اور اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا، اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایلیا کے دنوں میں جب 3.5 برس آسمان بند رہا، یہاں تک کہ سارے ملک میں سخت کال پڑا، بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں، لیکن ایلیا ان میں سے کسی کے پاس نہ بھیجا گیا مگر ملک سیدا کے شہر سارپت میں ایک بیوہ کے پاس۔ اور الیشا نبی کے وقت میں اسرائیل کے درمیان بہت سے کوڑی تھے، لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا مگر نعمان سوریانی۔ جتنے عبادت خانہ میں تھے ان باتوں کو سنتے ہی قہر سے بھر گئے، اور اٹھ کر اس کو شہر سے باہر نکالا اور اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر آباد تھا، تاکہ اسے سر کے بل گرا دے، مگر وہ ان کے بیچ میں سے نکل کر چلا گیا۔ پھر وہ گلیل کے شہر کفرنہوم کو گیا اور سبت کے دن انہیں تعلیم دے رہا تھا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے کیونکہ اس کا کلام اختیار کے ساتھ تھا۔ اور عبادت خانہ میں ایک آدمی تھا جس میں ناپاک دیو کی روح تھی۔ وہ بڑی آواز سے چلا اٹھا کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ اس پر بدروح اسے بیچ میں پٹک کر بغیر ضرر پہنچائے اس میں سے نکل گئی، اور سب حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیسا کلام ہے، کیونکہ وہ اختیار اور قدرت سے ناپاک روحوں کو حکم دیتا ہے اور وہ نکل جاتی ہیں۔ اور گرد و نواح میں ہر جگہ اس کی دھوم مچ گئی۔ پھر وہ عبادت خانہ سے اٹھ کر شمعون کے گھر میں داخل ہوا، اور شمعون کی ساس کو بڑی تپ چڑھی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس کے لیے اس سے عرض کی۔ وہ کھڑا ہو کر اس کی طرف جھکا اور تپ کو جھڑکا تو اتر گئی، اور وہ اسی دم اٹھ کر ان کی خدمت کرنے لگی۔ اور سورج کے ڈوبتے وقت وہ سب لوگ جن کے ہاں طرح طرح کی بیماریوں کے مریض تھے انہیں اس کے پاس لائے، اور اس نے ان میں سے ہر ایک پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کیا۔ اور بدروحیں بھی چلا کر اور یہ کہہ کر کہ تو خدا کا بیٹا ہے بہتوں میں سے نکل گئی، اور وہ انہیں جھڑکتا اور بولنے نہ دیتا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ مسیح ہے۔ جب دن ہوا تو وہ نکل کر ایک ویران جگہ میں گیا، اور بھیڑ کی بھیڑ اس کو ڈھونڈتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کو روکنے لگی کہ ہمارے پاس سے نہ جا۔ اس نے ان سے کہا، مجھے اور شہروں میں بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنانا ضرور ہے، کیونکہ میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور وہ گلیل کے عبادت خانوں میں منادی کرتا رہا۔ پرانے عہد نامہ میں سے خدا کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے احبار کی کتاب اس کا 5واں باب۔ اور اگر کوئی اس طرح خطا کرے کہ وہ گواہ ہو اور اسے قسم دی جائے کہ آیا اس نے کچھ دیکھا یا اسے کچھ معلوم ہے اور وہ نہ بتائے تو اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ یا اگر کوئی شخص کسی ناپاک چیز کو چھو لے، خواہ وہ ناپاک جانور یا ناپاک چوپائے یا ناپاک رینگنے والے جاندار کی لاش ہو، تو چاہے اسے معلوم وہ ناپاک ہو گیا ہے تو بھی وہ مجرم ٹھہرے گا۔ یا اگر وہ انسان کی ان نجاستوں میں سے جن سے وہ نجس ہو جاتا ہے کسی نجاست کو چھو لے اور اسے معلوم نہ ہو، تو وہ اس وقت مجرم ٹھہرے گا جب اسے معلوم ہو جائے گا۔ یا اگر کوئی بغیر سوچے اپنی زبان سے برائی یا بھلائی کرنے کی قسم کھا لے، تو قسم کھا کر وہ آدمی چاہے کیسی ہی بات بغیر سوچے کہہ دے، بشرطے کہ اسے معلوم نہ ہو، تو ایسی بات میں مجرم اس وقت ٹھہرے گا جب اسے معلوم ہو جائے گا۔ اور جب وہ ان باتوں میں سے کسی میں مجرم ہو تو جس امر میں اس سے خطا ہوئی ہے وہ اس کا اقرار کرے، اور خداوند کے حضور
اپنے جرم کی قربانی لائے، یعنی جو خطا اس سے ہوئی ہے اس کے لیے ریوڑ میں سے ایک مادہ یعنی ایک بھیڑ یا بکری خطا کی قربانی کے طور پر گزرانے، اور کاہن اس کی خطا کا کفارہ دے۔ اور اگر اسے بھیڑ دینے کا مقدور نہ ہو تو وہ اپنی خطا کے لیے جرم کی قربانی کے طور پر 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے خداوند کے حضور گزرانے، ایک خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرا سوختنی قربانی کے لیے۔ وہ انہیں کاہن کے پاس لے آئے جو پہلے اسے جو خطا کی قربانی کے لیے ہے گزرانے، اور اس کا سر گردن کے پاس سے مروڑ ڈالے پر اسے الگ نہ کرے، اور خطا کی قربانی کا کچھ خون مذبح کے پہلو پر چھڑکے اور باقی خون کو مذبح کے پایا پر گر جانے دے۔ یہ خطا کی قربانی ہے، اور دوسرے پرندے کو حکم کے موافق سوختنی قربانی کے طور پر چڑھائے۔ یوں کاہن اس کی خطا کا جو اس نے کی ہے کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ اور اگر اسے 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے لانے کا بھی مقدور نہ ہو تو اپنی خطا کے واسطے اپنے چڑھاوے کے طور پر ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر میدہ خطا کی قربانی کے لیے لائے۔ اس پر نہ تو وہ تیل ڈالے نہ لبان رکھے، کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے۔ وہ اسے کاہن کے پاس لائے، اور کاہن اس میں سے اپنی مٹھی بھر کر اس کی یادگاری کا حصہ مذبح پر خداوند کی آتشی قربانی کے اوپر جلائے۔ یہ خطا کی قربانی ہے۔ یوں کاہن اس کے لیے ان باتوں میں سے جس کسی میں اس سے خطا ہوئی ہے اس خطا کا کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی، اور جو کچھ باقی رہ جائے گا وہ نذر کی قربانی کی طرح کاہن کا ہوگا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اگر خداوند کی پاک چیزوں میں سے کسی سے تقصیر ہو اور وہ نادانستہ خطا کرے تو وہ اپنے جرم کی قربانی کے طور پر ریوڑ میں سے بے عیب مینڈھا خداوند کے حضور چڑھائے۔ جرم کی قربانی کے لیے اس کی قیمت مقدس کی مسکال کے حساب سے چاندی کی اتنی ہی مسکالیں ہوں جتنی تو مقرر کر دے، اور جس پاک چیز میں اس سے تقصیر ہوئی ہے وہ اس کا معاوضہ دے، اور اس میں 5واں حصہ اور بڑھا کر اسے کاہن کے حوالہ کرے۔ یوں کاہن جرم کی قربانی کا مینڈھا چڑھا کر اس کا کفارہ دے تو اسے معافی ملے۔ اور اگر کوئی خطا کرے اور ان کاموں میں سے جنہیں خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو کرے تو چاہے وہ یہ بات جانتا بھی نہ ہو تو بھی مجرم ٹھہرے گا، اور اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ پس وہ ریوڑ میں سے ایک بے عیب مینڈھا اتنے ہی دام کا جو تو مقرر کر دے جرم کی قربانی کے طور پر کاہن کے پاس لائے۔ یوں کاہن اس کی اس بات کا جس میں اس سے نادانستہ چوک ہو گئی کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ یہ جرم کی قربانی ہے کیونکہ وہ یقیناً خداوند کے آگے مجرم ہے۔ میں سے احبار کی کتاب اس کا 6واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا اگر کسی سے یہ خطا ہو کہ وہ خداوند کا قصور کرے اور امانت یا لین دین یا لوٹ کے معاملہ میں اپنے ہمسایہ کو فریب دے یا اپنے ہمسایہ پر ظلم کرے یا کسی کھوئی ہوئی چیز کو پا کر فریب دے اور جھوٹی قسم بھی کھا لے، پس ان میں سے خواہ کوئی بات ہو جس میں کسی شخص سے خطا ہو گئی ہے، سو اگر اس سے خطا ہوئی ہے اور وہ مجرم ٹھہرا ہے تو جو چیز اس نے لوٹی یا جو چیز اس نے ظلم کر کے چھینی یا جو چیز اس کے پاس امانت تھی یا جو کھوئی ہوئی چیز اسے ملی یا جس چیز کے بارے میں اس نے جھوٹی قسم کھائی، اس چیز کو وہ ضرور پورا واپس کرے، اور اصل کے ساتھ 5واں حصہ بھی بڑھا کر دے۔ جس دن یہ معلوم ہو کہ وہ مجرم ہے اسی دن وہ اسے اس کے مالک کو واپس دے، اور اپنے جرم کی قربانی خداوند کے حضور چڑھائے، اور جتنا دام تم مقرر کرے اتنے دام کا ایک بے عیب مینڈھا ریوڑ میں سے جرم کی قربانی کے طور پر کاہن کے پاس لائے۔ یوں کاہن اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے تو جس کام کو کر کے وہ مجرم ٹھہرا ہے اس کی اسے معافی ملے گی۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا ہارون اور اس کے بیٹوں کو یہ حکم دے کہ سوختنی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ سوختنی قربانی مذبح کے اوپر آتش دان پر تمام رات صبح تک رہے اور مذبح کی آگ اس پر جلتی رہے، اور کاہن اپنا کتان کا لباس پہنے اور کتان کے پاجامے کو اپنے تن پر ڈالے، اور آگ نے جو سوختنی قربانی کو مذبح پر بھسم کر کے راکھ کر دیا ہے اس راکھ کو اٹھا کر اسے مذبح کی ایک طرف رکھے۔ پھر وہ اپنے لباس کو اتار کر دوسرے کپڑے پہنے اور اس راکھ کو اٹھا کر
لشکر گاہ کے باہر کسی صاف جگہ میں لے جائے، اور مذبح پر آگ جلتی رہے اور کبھی بجھنے نہ پائے، اور کاہن ہر صبح کو اس پر لکڑیاں جلا کر سوختنی قربانی کو اس کے اوپر چن دے اور سلامتی کے ذبیحوں کی چربی کو اس کے اوپر جلایا کرے۔ مذبح پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے، وہ کبھی بجھنے نہ پائے۔ اور نذر کی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ ہارون کے بیٹے اسے مذبح کے آگے خداوند کے حضور گزرانے، اور وہ نذر کی قربانی میں سے اپنی مٹھی بھر اس طرح نکالے کہ اس میں تھوڑا سا میدا اور کچھ تیل جو اس میں پڑا ہوگا اور نذر کی قربانی کا سب لبان آ جائے، اور اس یادگاری کے حصہ کو مذبح پر خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کے طور پر جلائے، اور جو باقی بچے اسے ہارون اور اس کے بیٹے کھائیں۔ وہ بغیر خمیر کے پاک جگہ میں کھایا جائے، یعنی وہ خیمہ اجتماع کے صحن میں اسے کھائیں۔ وہ خمیر کے ساتھ پکایا نہ جائے۔ میں نے یہ اپنی آتشی قربانیوں میں سے ان کا حصہ دیا ہے، اور یہ خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی کی طرح نہایت پاک ہے۔ ہارون کی اولاد کے سب مرد اس میں سے کھائیں۔ تمہاری پشت در پشت خداوند کی آتشی قربانیوں میں سے یہ ان کا حق ہوگا۔ جو کوئی انہیں چھوئے وہ پاک ٹھہرے گا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جس دن ہارون کو مسح کیا جائے اس دن وہ اور اس کے بیٹے خداوند کے حضور یہ چڑھاوا چڑھائیں کہ ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر میدا آدھا صبح کو اور آدھا شام کو ہمیشہ نذر کی قربانی کے لیے لائیں۔ وہ توے پر تیل میں پکایا جائے، جب وہ تر ہو جائے تو اسے لے آنا۔ اس نذر کی قربانی کو پکوان کے ٹکڑوں کی صورت میں گزراننا، تاکہ وہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو بھی ہو، اور جو اس کے بیٹوں میں سے اس کی جگہ کاہن ممسوح ہو وہ اسے گزرانے۔ یہ دائمی قانون ہوگا کہ وہ خداوند کے حضور بالکل جلایا جائے۔ کاہن کی ہر ایک نذر کی قربانی بالکل جلائی جائے، وہ کبھی کھائی نہ جائے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ خطا کی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ جس جگہ سوختنی قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے وہیں خطا کی قربانی کا جانور بھی خداوند کے آگے ذبح کیا جائے۔ وہ نہایت پاک ہے۔ جو کاہن اسے خطا کے لیے گزرانے وہ اسے کھائے۔ وہ پاک جگہ میں یعنی خیمہ اجتماع کے صحن میں کھایا جائے۔ جو کچھ اس کے گوشت سے چھو جائے وہ پاک ٹھہرے گا۔ اور اگر کسی کپڑے پر اس کے خون کی چھینٹ پڑ جائے تو جس کپڑے پر اس کی چھینٹ پڑی ہے تو اسے کسی پاک جگہ میں دھونا، اور مٹی کا وہ برتن جس میں وہ پکایا جائے توڑ دیا جائے، پر اگر وہ پیتل کے برتن میں پکایا جائے تو اس برتن کو مانج کر پانی سے دھو لیا جائے، اور کاہنوں میں سے ہر مرد اسے کھائے، وہ نہایت پاک ہے۔ پر جس خطا کی قربانی کا کچھ خون خیمہ اجتماع کے اندر پاک مقام میں کفارہ کے لیے پہنچایا گیا ہے، اس کا گوشت کبھی نہ کھایا جائے بلکہ وہ آگ سے جلا دیا جائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ٹھہرے۔ آمین۔